بھائیو، کل کی قربانی، کل جو ہمارا 10 کا ذوالحج کا دن آ رہا ہے، یہ بڑا عظیم دن آ رہا ہے۔ یہ قربانی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت سے مراد یہ نہ سمجھنا کہ کوئی کرے تو جائز ہے، کوئی نہ کرے تو جائز ہے۔ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ حدیث میں ہے من وجد ساعہ، جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے، صاحب نصاب ہے، ولم یضحی، اور اس نے قربانی نہ کی، قربانی اس نے نہ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، یہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، نہ بھٹکے، عیدگاہ کے قریب بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کچھ تنظیمیں اٹھی ہوئی ہیں، کچھ آپ کو میڈیا اور ٹیلی ویژن نے اور آپ کو ذرائع ابلاغ نے خراب کر رکھا ہے۔ بڑے ماشاءاللہ ہاں جی، اینک اتار کے کبھی سوچیں گے، کبھی اینک لگا کے سوچیں گے، کبھی اخبار پڑھ کے سوچیں گے، مفکر بن کے سوچیں گے۔ دین کا بیڑا غرق کرنے والے لوگ آج کل مقتدا بنے ہوئے ہیں۔ خدا ان کو ہدایت دے اگر ہدایت کے قابل ہیں، ورنہ خدا ان کو تباہ اور برباد کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین پیارا ہے۔ دین کے لیے تو میرے نبی نے دندان شہید کروائے ہیں، ابراہیم نے آگ میں جلنا قبول فرمایا ہے، اسماعیل نے گلا کٹانا قبول فرمایا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ چیز کون سی پسند ہے؟ اللہ کا دین۔ یاد رکھیں، قربانی نہیں کریں گے، آپ رفاہی کاموں میں پیسہ خرچ کریں گے، آپ کو گناہ ہوگا، آپ مجرم بنیں گے۔ میں کیا لفظ بول رہا ہوں؟ آپ مجرم بنیں گے اگر رفاہی کاموں میں آپ نے خرچ کر دیا پیسہ۔ قربانی کا پیسہ خرچ نہیں کرنا رفاہی کاموں میں۔ پل بن رہا ہے، بیوہ بیٹھی ہے، اس کی مدد کر دیں جی، اور اس کی بچی کی شادی ہے، جہیز خرید کر دے دیں، یتیم بچوں کو پیسہ دے دیں اور قربانی نہ کریں۔ یاد رکھیں، آپ نے جو یہ کام کیا ہے، قربانی نہ کر کے آپ اس لائق بن گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام آپ پر غصہ فرمائیں اور آپ کو عیدگاہ کے قریب بھی نہ آنے دیں۔ مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی یتیم، کیوں؟ قربانی کرتے وقت آپ کو یہ سارا خیر کا جذبہ، خیر سگالی، یہ اب اٹھ رہا ہے۔ پورا سال آپ کی آنکھیں اندھی تھی، یتیم نظر نہیں آئے، بیوائیں نظر نہیں آئی، آپ کو رفاہی کام نظر نہیں آئے۔ قربانی جو اللہ کی طرف سے واجب ہے، سورہ کوثر پڑھیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں اپنے پروردگار کے لیے، اور کیا کریں؟ قربانی کریں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنائی ہے، اور فرمایا قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانی آ رہی ہے۔ یاد رکھیں، ایک عبادت دوسری عبادت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ میرا لفظ یاد رکھنا، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بولیں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک عبادت دوسری عبادت کی جگہ۔ میں یہ کہوں کہ رمضان کے روزے گرمی میں آئے ہیں اور یہ سخت ہیں، میں رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، اور اس کی جگہ پر میں 20 نفل روزانہ پڑھ لیا کروں گا۔ مجھے بتائیں، یہ 20 نفل جو میں پڑھوں گا، اس سے میرا فرض روزہ ادا ہو جائے گا؟ کوئی عبادت کسی عبادت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ یاد رکھیں، ایک آدمی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، ہر سال حج تو کرنے چلا جاتا ہے، لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتا، وہ اس کا حج یہ روزوں کے قائم مقام ہو جائے گا؟ کوئی عبادت کسی کی جگہ نہیں لے سکتی، یہ یاد رکھیں آپ حضرات۔ اسی طرح قربانی بھی مستقل عبادت ہے، اور اللہ کی طرف سے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا کہ 10ویں کا دن ہے، 10ویں کے دن میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل فرائض کے علاوہ، فرض نماز اس کے علاوہ باقی جتنے کام ہیں، فرمایا ان سب کاموں میں، فرض نماز کے بعد سب کاموں میں جو اللہ کو محبوب
عمل تمہارا پہنچتا ہے اور اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا من احراق الدم، وہ خون کا بہانا ہے۔ یہ خون کا بہانا جانور کو قبلہ رخ لٹا کر اس کے منہ کے اوپر پاؤں رکھ کر نبی علیہ السلام قبلے کی طرف متوجہ کر کے جانور کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ پاؤں اس کے اوپر رکھ کر فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم، فرمایا آگے فرمایا علی ملت ابراہیم حنیفہ وما انا من المشرکین۔ یہ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ترمیم کی ہے یہ وہ جو حدیث میں موجود ہے، ترمذی اور امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے، اور ساتھ ہی پڑھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین۔ آپ نے پڑھا ذبح کے وقت۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے یہ باتیں پھر بعد میں آپ کو عرض کروں گا۔ یہ قرآن کریم کی 2 آیات اور اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ الفاظ ان کا مجموعہ امت کو دیا اور فرمایا ثابت یہ کیا کہ میں یہ جانور اللہ کی طرف سے جو ملا ہے، اللہم من کا والا کا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے مجھے نصیب ہوا اور میں تیری رضا کے لیے اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ ذبح سے بالکل پہلے بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ہے۔ آپ خود ذبح کریں تب بھی تکبیر پڑھیں، اور آپ کا کسائی قصاب وہ آئے تو اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ اور آپ کسی مرزائی سے، مرزائی اگر جی آپ کو اپنے قصاب پر بھی یقین ہونا چاہیے، رافضی تو نہیں ہے، یہ مرزائی تو نہیں ہے، یہ بد عقیدہ تو نہیں ہے، ان سے آپ نے جانور کو ذبح نہیں کرانا، آپ نے صحیح العقیدہ سے ذبح کرانا ہے، اور آپ نیت صاف رکھنی ہے۔ آپ نے کس کے لیے ذبح کرنا ہے؟ اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر فرمایا۔ بڑا لمبا بیان ہے، میں اب سوچ رہا ہوں کون سی بات کو لوں، کون سی بات کو چھوڑوں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں صحابی رسول کہ میں عید الاضحیٰ کا دن تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں آپ نے دیکھا تو عید کی نماز سے پہلے مدینہ میں چند قربانیاں ہو چکی تھیں اور صحابہ نے پہلے جانور ذبح کر دیے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے اپنے جانوروں کو ذبح کیا ہے فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس کو چاہیے کہ وہ دوسری قربانی کرے، دوسرا جانور ذبح کرے گا تو اس کی قربانی ہوگی۔ عید کی نماز سے پہلے اگر شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز نہیں ہوئی اور شہر والے نے قربانی کر دی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو چکی ہے، اگرچہ قربانی کرنے والے نے ابھی عید کی نماز نہ بھی پڑھی ہو، لیکن شہر میں کسی ایک جگہ عید کی نماز ہو چکی ہو تو اس کے لیے قربانی کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو سمجھ آ گیا یا دوبارہ سمجھاؤں جی میں؟ آپ عید پڑھنے آ رہے ہیں، مثلا جامعہ مصفیہ میں آپ عید پڑھنے جا رہے ہیں اور وہاں 1 گھنٹہ بعد میں ہے اور شہر میں 6:30 بجے یا 6:45 بجے عید ہو چکی ہے، وہاں ایک مرتبہ عید ایک جگہ میں ہو جائے، آپ اپنے قصاب کو کہیں میں عید پڑھنے جا رہا ہوں اور آپ میری قربانی کو ذبح کر دیں، وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرے، ادھر آپ عید پڑھنے گئے ہوئے ہیں، یہ جانور حلال ہو جائے گا۔ شہر میں کسی ایک جگہ قربانی یہ عید کی نماز ہو جائے، اس کے بعد قربان کرنا ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیں جی، جس نے چاہے عید پڑھی ہو چاہے نہ پڑھی ہو چاہے بعد میں پڑھ لے، لیکن شہر میں مدینہ منورہ شہر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز سے پہلے جنہوں نے قربانی کی ہے وہ دوبارہ ذبح کریں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین ہماری عقل کا نام نہیں ہے بلکہ دین نام ہے کس کا؟ شریعت کا۔ شریعت کیا کہتی ہے کب قربانی کرنی چاہیے؟ ایک تو قربانی کرنی چاہیے، دوسرے نمبر پر یہ کہ کب کرنی چاہیے قربانی؟ جی نماز ہو جائے عید کی پھر قربانی کرنی چاہیے، اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے۔ اگر کوئی ایک آدمی یہ کہے کہ یہ سارے مسئلے مولوی بیان کرتے رہتے ہیں، ارے بھائی تمہیں تو دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارا ہمارے ساتھ کلام ہی نہیں ہے۔ جو دین کے محتاج ہیں، جن کو دین کی ضرورت ہے، ہم تو ان کے لیے بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی منت سماجت نہیں کرتے۔ آپ دین کا مسئلہ
اسی طرح کھالوں کا مسئلہ ہے، کھال آپ مستحق کو دیں، غرباء کو دیں، مدارس دینیہ کو دیں، آپ ہمارے جامعہ خیر المدارس کو جی ان کو اور چند اور مدارس ہیں ان کو باقاعدہ جی اجازت، جس طرح آج کل حکومت مشکلات پیدا کر رہی ہے قانون کے مطابق عمر بن خطاب ہے، اسی طرح جی اور بھی مدارس ہیں اور ہمارا جامعہ ہے خیر المدارس، آپ کا دل ہو آپ قریب ہوں یا وہاں تک پہنچا سکتے ہوں پہنچائیں، اور اسی طرح آپ کے جی محلے میں کوئی یتیم بچے ہوں، غرباء ہوں، بیوہ عورت ہو اور وہ نادار ہو، اس کا کوئی ذریعہ معاش بیچاری کا نہ ہو، آپ اس کی اس کھال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، اس کو بیچ کر اس کو پیسے دے سکتے ہیں، لیکن خود اپنی کھال کو بیچ کر اپنے پاس پیسے رکھیں اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ خود نہیں اس کو خرچ کر سکتے، حتیٰ کہ قربانی کا اگر جانور بکری دودھ والی ہے تو فرمایا یہ دودھ والی بکری اگر اس کا آپ نے دودھ نکالا ہے تو اس دودھ کی رقم اندازہ لگا کر صدقہ کرنا بھی آپ پر ضروری ہے، یہ اس دودھ کو جو آپ نے نکالا جو استعمال میں لائے ہیں یہ ضروری ہے۔ بہت لمبا بیان تھا، میں نے سمیٹنے کی بڑی کوشش کی ہے، اس لیے یاد رکھیں کسی بھی لیکچرار کے لیکچر میں کسی کے بیان میں آپ نہ آئیں، یہ شیطانی یہ آوازیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں قربانی نہ کریں اور رفاہی کاموں میں پیسہ لگا دیں، قربانی نہ کریں، نہیں، ہماری آواز کیا ہے؟ قربانی نہ کریں یا قربانی کریں؟ ہماری آواز کیا ہے جی؟ بولیں سارے، قربانی کریں جی، جو کہے قربانی نہ کریں شیطان ہے، وہ دین کے ایک حکم کو ختم کرنا چاہتا ہے جی، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے قربانیاں کی ہیں، آپ نے حکم دیا ہے قربانی کرو۔ ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استطاعت بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تجھے استطاعت نہیں ہے، چلو تیرا شوق ہے قربانی کرنے کا، تو غریب ہے، چلو غریب ہے، تیرا شوق نہیں ہے، ایک قربانی تو آپ نے ایسی بھی کی ہے کہ غریبوں کو جو نہیں کر سکتے واقعتاً غریب ہیں، نبی علیہ السلام نے جانور قربان کر کے فرمایا اللہم تقبل منی، اے اللہ یہ جانور مجھ سے قبول فرما، من محمد و آل محمد وعن امت محمد، اے اللہ اس قربانی کو یہ میری طرف سے قبول کر لے اور میرا یہ قربان کیا ہوا میری آل کی طرف سے قبول کر لے، اور یہ قربان کیا ہوا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قبول کر لے جی جو قربانی نہ کر سکیں، نادار ہوں، صاحب نصاب نہ ہوں اور قربانی کرنے کا جی چاہے، ان کو بھی میری قربانی کے ثواب میں شریک فرما دے۔ تو ثواب میں تو آپ شریک کر سکتے ہیں، ثواب میں آپ ایک بکرا لیں اپنی طرف سے قربان کریں، اس میں لاکھوں آدمیوں کی نیت کر لیں، اے اللہ میرے اس ثواب میں ان سب کو شریک کر دیں، ثواب میں تو آپ شریک کر سکتے ہیں، لیکن بکرا جو ہوگا وہ صرف ہوگا ایک آدمی کی طرف سے جی۔ بکرے کی عمر کتنی ہو؟ 1 سال، اور گائے اور جی اس کی عمر بھینس کی عمر کتنی ہو؟ 2 سال، اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سال، اور اگر بھیڑ دمبا اس کی عمر اگر 6 سال ہے، 6 مہینے ہے اور یہ جی موٹا تازہ سال بھر کا نظر آئے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکیم بن حزام کو فرمایا کہ اچھا تیرا دل کر رہا ہے تو اور قربانی جو ہے اس کے لیے رقم نہیں ہے، یہ 1 دینار ہے، یہ ایک اشرفی ہے، اس کو لے جا اور اس کی بکری خرید اور اس کی قربانی کر لے۔ وہ صحابی بازار میں پہنچے، انہوں نے ایک بکری خریدی، بکری خرید کر اس کو دوبارہ وہیں منڈی میں بیچ دیا، بیچنے کے بعد جی آپ نے اس کو 2 اشرفیوں کا بیچا، ایک دینار کی خرید کر کتنے دینار میں بیچی؟ 2 میں۔ اب ایک اور بکری خریدی جو 1 دینار کی تھی، اب واپس آئے تو 1 دینار بھی بچا ہوا ہے اور 1 بکری بھی لے کر آ گئے، سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا بکری کو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو تو اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اور جو دینار بچا ہے چونکہ وہ میں نے تو تمہیں دیا تھا کہ قربانی کر لینا، اب چونکہ وہ نفع میں آیا ہے اللہ تیرے معاملے میں برکت پیدا فرمائے، لیکن جو رقم بچی ہوئی ہے اس کا صدقہ کر دے، وہ بھی اپنے پاس نہ رکھ۔ اس لیے قربانی کے جانور کی ہر چیز کا صدقہ کرنا ہوگا، اگر بال کاٹے ہیں اس کے جسم سے اتنی رقم آپ کو صدقہ کرنی ہوگی، دودھ نکالا ہے صدقہ کرنا ہوگا آپ کو، اور قربانی کے جانور کی رسی بھی اس کو بھی آگے چلتا کر دیں، آپ رسی بھی اپنے پاس نہ رکھیں، ہر چیز قربان کر دیں۔ کیا یہ جب حکم ہے
تو بہترین بکرے کی بوٹیاں رانے اپنے پاس رکھ لینا، ہاں جی، ہڑپ ہڑپ کرنا، اور پھر ہاں جی بڑا بڑا گوشت، اور پھر ہاں جی کیا، اور پھر وہ جو دوسرا گوشت ہے تھوڑا تھوڑا بکرے کا ملا ملو کے، ہاں جی، یا یہ دو دو بوٹیاں اور باقی بڑے کی بوٹیاں وہ تقسیم کر دی، یا چھوٹا سارا اپنے پاس رکھ لیا، اور یہ ہم چلائیں گے جی رجب تک جائے گا یہ ہمارا، ہاں جی 4 مہینے تک یہ چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، یہ جانور ذبح کرو اور اس کا بہترین گوشت فقراء میں بانٹ دو، اس کو تقسیم کر دو۔ دیکھو اللہ تمہیں کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے اپنے فریج بھر کے رکھ دو۔ ہم محرم کی 10 کو پوچھتے ہیں یہ گوشت تم نے پکایا؟ ہاں جی یہ قربانی کا بچا ہوا تھا۔ اتنے حریص، الامان والحفیظ، اتنے حریص ہیں جی کہ بھر بھر کے رکھتے ہیں، اور فقیروں کو ایک ایک بوٹی، دو دو بوٹی، وہ بیچارے آج بھی مارے مارے تمہارے گھروں میں پھرتے رہیں۔ نہیں نہیں، یہ ضیافت اللہ کے ایام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہیں۔ یاد رکھو بہترین چیز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بہترین محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیا ہمیں یہ واقعہ سن کر پھر بھی غیرت اور شرم نہیں آتی کہ ابراہیم کیا دے رہے تھے اللہ کو؟ ہائے ہائے کیا دے رہے تھے اللہ کو؟ بس اسی جملے کو سوچ کر ہم پانی پانی ہو جائیں۔ تم بکرے کا گوشت غریبوں کو نہیں کھلا سکتے ہیں جی؟ ردی جانور اس کا گوشت وہ دو گے تم غریبوں کو؟ کیوں؟ ان کا منہ نہیں ہے؟ غریبوں کو آج کون ضیافت اللہ کے حصے میں حصہ ڈالے گا؟ اللہ کی مہمانی میں کون جو ہے ان کو خوب کھلائے گا پلائے گا؟ آپ 3 دن میں گوشت کو بانٹ کے رکھ دیں، آپ زیادہ دیر نہ رکھیں۔ میں تو چاہتا تھا کہ چھریاں چلیں، ہاں جی وہ بکرے پر جی، یہ تو میرا بیان جو ہے یہ تو آپ کے دلوں پہ چھری چلا رہا۔ بخل ہے بخل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بانٹیں، اس کو تقسیم کریں، جتنا اللہ کے راستے میں دو گے کل انشاءاللہ دیکھنا پھر کبھی ایسا بھی کر دو کیا کہ کسی ایسے غریب سے پوچھ بھی لو تمہارے گھر میں یہ گوشت تو ہم دے رہے ہیں، پکانے کے لیے بھی مٹیریل موجود ہے، اس کے لیے پیسے ہیں تمہارے پاس، وہ 100 روپے 150 روپے وہ بھی دے دو، وہ اس سے گھی بھی خرید لے، اس سے مسالہ بھی خرید لے، تمہاری طرف سے بہترین انتظام ہو جائے اس کی ضیافت کا، اس کی مہمانی کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عیدگاہ میں جانے کے آداب آپ کو پہلے سے پتہ ہے، یہ آپ کے سب سے اچھے کپڑے وہ پہن کے جائیں، مسواک کر کے جائیں، تکبیریں کہتے ہوئے جائیں، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں جی، اور جاتے ہوئے بھی بلند آواز سے، آتے ہوئے بھی بلند آواز سے اللہ کی بڑائی۔ سبحان اللہ، کل کیسے آپ عید پڑھنے جائیں گے اور کیسے واپس آئیں گے راستہ بدل کے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔